اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 2 سال کے عرصے کے بعد تاریخی مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن جمعۃ الوداع میں ماہ مبارک رمضان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ نے اس وبا سے بچایا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کووڈ میں جن ذمہ داروں نے اپنے اپنے عزیز و خالد کو کھویا، ہم تمام مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست احباب کو کھویا، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم جہنم سے نجات کے دہے میں ہیں۔ حدیث شریف یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں حضرت اللہ سے بیان کرو، اپنی مشکلات کو اللہ سے بیان کرو، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی آنسوؤں کو تک سنتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت نکالو رات میں، اس مبارک مہینے کی گھڑیوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ مجھے یہاں پر تفصیل روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث شریف یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب ہوتے تو کہتے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، وقت تو آپ کا ہے، میں اللہ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں تہجد کی نماز کی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ امت کی ماں اٹھی، مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رحمت اللہ علیہ سجدے میں۔ آہٹ آواز آئی، آہٹ کی آواز، تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو امت کی ماں نے کہا عائشہ۔ آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ کہا میں آپ کی زوجہ۔ آقا نے کہا کون زوجہ؟ کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو آقا نے کہا کون ابو بکر؟ وہ پریشان ہو گئی اور واپس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی۔ بعد میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب امت کی ماں گئی تو بارش ہو رہی تھی،
واپس آئی تو بارش ہو رہی تھی، اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے دیکھا تو جسم مبارک پر ایک بھی خطرہ نہیں پانی کا. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ. آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ. آپ نے فرمایا کون زوجہ؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی. آپ نے کہا کون ابو بکر؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں سے کیا کہا؟ وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے صرف. اگر کوئی نبی بھی آ جائے، اگر کوئی انسان بھی آ جائے تو میں کسی کو نہیں جانتا اس وقت. وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے. پھر بی بی عائشہ نے پوچھا اے رسول اللہ وہ کیا وقت ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اپنی بات کو اللہ کے ساتھ میں رکھتا ہوں. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پھر حضرت عائشہ بھی امت کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو آپ کا تہمن اوڑھ کر گئی تھی، اس پر پانی کے خطرے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا کہ عائشہ تم نے میرا تہمن پہنا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ اٹھو راتوں میں بھیک مانگو اللہ سے، مغفرت مانگو اللہ سے. امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ نمرود 500 سال ظلم کیا تھا. 500 سال نمرود ظلم کیا تھا، مگر ہر رات کو نمرود اٹھتا تھا، اٹھ کر کہتا تھا خدا تو تو ہی ہے یا اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ، مجھے معاف کر دے. تو اللہ اس کو معاف کرتا تھا کہ شاید یہ توبہ سچی توبہ کر لے گا، راہ راست پر آ جائے گا. 500 سال وہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، رات میں اٹھ کر اللہ اس کو مہلت دیتا تھا. تو اہل دل نے کہا تم کو مہلت ملتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نوجوانوں اٹھو، تھوڑا نفس پر دباؤ ڈالو. کیا تم 2 رکعت تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھو نوجوانوں، پڑھو، عادت ڈالو. جب 500 سال نمرود کو موقع ملا تو ہمارے وطن عزیز میں جو فرعون اور نمرود کے خاتمے کے لیے تم کو تہجد پڑھنا پڑے گا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ظلم کا خاتمہ کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کی آخری گھڑیاں ہیں. یہ آئندہ سال پھر رمضان آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور آپ میں سے کوئی زندہ نہ رہے، مگر رمضان تو آئے گا. اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بانٹتا جائے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو رمضان کھڑا ہو جائے گا. اللہ پوچھے گا بتاؤ رمضان کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کہے گا یہ فلاں فلاں فلاں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ ان کو جنت میں لے کے جا. یہ روزہ رکھنے والے تھے یا اللہ، یا اللہ یہ روزہ رکھنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ. پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا، پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے بتاؤ؟ تو بولیں گے یا اللہ ان تمام کے سامنے اس پر عزت کا تاج پہنا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولیں گے اب بتاؤ کیا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ میرے رمضان کے روزے دار کو انبیاء اور رسول کے سائے میں رکھتے، پھر ان کو سائے میں رکھ دیا جائے گا، پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو روزے کی وجہ سے تھا، اب ان کی نیکیوں کا اعمال کی وجہ سے تو ان کو عزت سے نواز دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بہشت کا دروازہ، جنت کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کب کھلتا ہے؟ جب تم بھوکے رہتے ہو، روزے سے رہتے ہو تو جنت کا دروازہ کھلتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کی جسم کی تندرستی کا ذمہ لیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد سے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، یاد رکھو کبھی بھی تم حقارت کی نظر سے، غرور سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو یہ کام نہیں کر سکے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بولے ارے انہیں قائم یعنی آتا ہی نہیں، انہیں روزہ نہیں رہتا ہے انہیں۔ نہیں میرے بھائی، تم کون ہوتے کسی کا دل کا حال جاننے والے؟ اللہ کو معلوم اس کا دل کا حال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو تم سے زیادہ اللہ سے وہ قریب ہو جائے۔ اسی لیے اگر کسی کو دیکھے تو دعا کرو یا اللہ اس کو بھی نیک بنا دے، مجھے اس سے بڑھ کر نیک بنا دے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آؤ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان جہنم میں جکڑ دیا گیا، رزق میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آؤ میرے دوستو، اگر تم نے اس ماہ مبارک کے مزے کو نہیں چکا تو آؤ میرے عزیز دوستو بزرگو، تم بھی آؤ تاکہ تم پر ہم پر بھی اللہ کی رحمت برسے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دوسری اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ جنگ بدر کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو 15 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، 15 ایئرز تک۔ مگر جب ہجرت ہوئی مدینے کو تو مشرکان مکہ مدینے کے قریب بھی آ کر مسلمانوں کے اونٹ کو، بکریوں کو چوری کر جاتے، تکلیف دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، ایک تجارت کا قافلہ لے کر ساحلی راستے سے بدر سے ہوتے ہوئے مکے کو جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میں
تجارت کا سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نکلو اپنے گھروں سے، اس قافلے کو روکنا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے، اگر یہ مکہ پہنچے گا تو ان کی اس اسلحوں سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کی آمد و رفت کو جاننے کے لیے بھیجاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے صحابہ بے پیادہ ہیں، ان کو سواری کا انتظام کر دے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دے دے، یہ بھوکے ہیں، ان کو رزق دے دے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ایک مقام پر ابو سفیان کو اون کی مینگنیاں نظر آئیں، انہوں نے مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا تو اس میں گٹلیاں نکلی۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ مدینے کے کھجور کی گٹلیاں ہیں، انہوں نے فوراً ایک تیز سوار پر ایک آدمی کو بٹھایا جس کا نام زمزم غفاری، زمزم غفاری سے کہا کہ جا مکے کو اور مشرکان مکہ کو کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں۔ تو زمزم غفاری ایک تیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر نکلتا ہے مکے کی طرف۔ تو عالم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتیقہ ایک خواب دیکھتی ہے، اور خواب کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ پر سوار آدمی آ رہا ہے مکے میں اور پکار کر کہہ رہا ہے، اے مشرکاؤ تیار ہو جاؤ، تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت عاتیقہ حضرت عباس کو اپنے بھائی کو یہ خواب بتاتی ہیں۔ حضرت عباس ابو جہل کو بولتے ہیں تو ابو جہل غرور اور تکبر میں ڈوب کر بولتا ہے کہ عباس کیا تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیے ہیں؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں بنو ہاشم کو دروغہ قرار دوں گا۔ تو زمزم غفاری تیسرے دن مکے کو پہنچتا، اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اگر کوئی خطرے کی نیوز دیتا تو اپنے اونٹ کے ناک اور کان کو کاٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو خطرے کی گھڑی ہے۔ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے دوسرے جلد میں لکھتے ہیں کہ زمزم غفاری نے بھی خواب دیکھ لیا تھا کہ مکے میں لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہونے والے ہو۔ ابو جہل جب یہ دیکھتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ چلو تیاری کرو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہے، سوائے ابو لہب کے، سوائے ابو لہب کے۔ مگر ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے وہ ساحلی راستے سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پیغام بھی جاتے ہیں ابو جہل کو کہ مت نکلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو، میں قافلہ لے کر نکل چکا ہوں۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، ہم شان و شوکت سے نکلیں گے، باجا بجائیں گے، ناچیں گے، ناچنے والی خواتین کو رکھیں گے، اونٹ کاٹیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے تاکہ پورے عرب میں معلوم ہو جائے ہماری طاقت۔ وہ نکلتے ہیں 1000 کا لشکر، کوئی 900 ہوتا، روایتوں میں آیا۔ لشکر لے کر ابو جہل کے ساتھ تمام اکرما نکلتا ہے، سب نکلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کے پاس رکتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ کفاران مکہ مقابلے کے لیے نکلے،
اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اللہ ہم کو غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے لیے آخری حرف ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ سے کہا وہ آپ کر جائیے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے۔ سعد بن معاذ انصار سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے جذبے جوش سے جہاد اور شہادت کو سلام اور ان کو دعا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون 313 میں 2 گھوڑے، مشرکان مکہ کے پاس 200 گھوڑے، 70 اونٹ، ان کے پاس روز 10 اونٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، تلواریں صرف 2 تھیں، اور وہاں پر سب کے پاس تلوار ذرہ سب کے پاس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ٹہل ٹہل کر کہتے یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں فلاں مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ایک عریش بنائی جاتی، اس زمانے میں کھجور کی ٹہنیوں سے ایک جگہ بنائی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ تو کل ہم کو غالب کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، صدیق اکبر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ آپ کو غالب کرے گا، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا فرماتے، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی صف بندی کی۔ جب صف بندی کر رہے تھے تو عمیر بن ابی وقاص ایک 14 سال کے لڑکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 14 سال کے ہو، تم ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میرا بھائی سعد بن ابی وقاص 16 سال کے، میں ان سے طاقتور ہوں، آپ کشتی کرائیے، ہم لوگوں کی کشتی ہوتی ہے۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کان میں کہتا ہے کہ بڑے بھائی رحمت اللہ عالمین نے تم کو جہاد میں شرکت کر لی، مجھے اس سے محروم ہونے مت دو، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کی صف بندی ہو رہی، آقا کے ہاتھ میں تبر کی چھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبر کی چھڑی سے حضرت سواد انصاری کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب مارتے ہیں، تو حضرت سواد انصاری پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سواد آجا اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں، کیا منظر ہو رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد لپیٹ جاتے ہیں، سیدھے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سواد یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی کا آخری وقت ہے،
موت میرے سامنے ہے، میں اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر رہا ہوں. یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امیہ بن خلف نام یاد رکھو، جس نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی تھیں. جنگ شروع ہوتی ہے، 313 کا لشکر ہے، ساری انسانیت کی تاریخ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم طاقت اور قوت پر نہیں، ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جب جنگ کا میدان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا، عمر بتاؤ کیا حکمت ہونی چاہیے جنگ کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ، ان مشرکین میں میرا ماموں ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ میں دیکھ لوں گا. جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو دیکھ لے. آپ سوچئے، فاروق اعظم کے سامنے ماموں آئے ختم، ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے باپ آئے. علماء نے لکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کا دین یا میرا باپ، میں کس کو بچاؤں گا؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ باپ محمد کے دین پر قربان. باپ کا کام تمام. مصعب بن عمر کے بھائی آئے، سگے بھائی، بچپنے میں ساتھ تھے، مگر کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، امام عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا نزول ہونا شروع ہوا. سورہ انفال جا کر پڑھیے، میں بھی علماء کے پیروں کے پاس سن کر یہ کہہ رہا ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں مشرکین کے قافلے کو، لشکر کو اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کو، کفاروں کو کم دکھایا. علماء کرام نے لکھا تاکہ ہمارے دل میں ان کا خوف پیدا نہ ہو اور ان کے دل میں یہ بات ان کو معلوم ہو جائے یہ کم ہے، یہ پورے کے پورے اندر آ جائے. دوسری مدد اللہ نے سورہ آل عمران میں لکھا، اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ مسلمانوں کا لشکر کم دکھائی دیا تاکہ وہ پوری، مسلمانوں کا لشکر بڑھ کر دکھائی دیا. پھر تیسری مدد ہی آئی، سورہ انفال کی آیات نمبر 9 ہے، 11 ہے، جس میں اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتے آئے اور مدد کیے. پھر دوسری مدد سورہ انفال کی آیات 13 کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے مٹھی میں کنکریوں کو اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکتے، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکتے تھے. تو اللہ فرمایا کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں، ہم پھینک رہے ہیں. ایک اور مدد، جس جگہ پر مسلمان ٹھہرے تھے تمام پانی کے کنووں پر مشرکین اور کفار نے قبضہ کر لیا تھا، تو اللہ نے بارش کو نازل فرمایا، اللہ نے بارش کو نازل فرمایا. 70 مشرکین مکہ ہلاک ہوئے، 14 صحابی جام شہادت نوش فرمائے. اور جنگ بدر کے واقعات میں یہ بھی آیا کہ افرا کے 2 بیٹے تھے، معاذ اور موز، یہ دونوں لڑکے تاک میں تھے کہ ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے. پوچھتے تھے ابو جہل کہاں ہے، کسی نے کہا یہ ابو جہل ہے. تو معاذ اور موز دوڑے، معاذ نے تلوار سے ابو جہل کی پنڈلی پر مارا تو موز نے بھی ایک وار کیا. تو ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت معاذ کے کھندے پر تلوار ماری تو حضرت معاذ کا کھندا کٹ گیا، ابو جہل زمین پر گر گیا. اور دونوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا،
تو بھائی دوسرے بھائی نے کہا کہ میں نے کیا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو مردار کیا. حضرت معاذ کا جو کھندا لٹک رہا تھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں قاضی ایاز کا کوٹ کر کے لکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیا. وہ جڑ گیا اور حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھی. حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھے. جنگ کا میدان میں حضرت عکاشہ دوڑ کر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی. آقا کہتے ہیں عکاشہ لکڑی لو، اس سے مقابلہ کرو. لکڑی لیتے میدان میں دوڑتے ہیں. یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ لکڑی ہے تلوار نہیں ہے. عشق تھا، غلامی کا ثبوت دے رہے تھے کہ جب محبوب کہہ رہا ہے لڑو لکڑی سے تو دوڑتے ہیں. لکڑی سے مقابلہ جب کرتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے. حضرت عکاشہ نے اس کا نام عون رکھا اور جب تک وہ زندہ تھے وہ تلوار ان کے ساتھ تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے کہ یوم الفرقان کفر اور اسلام کہ کھلی فرق کا دن، حق اور باطل کے کھلے فرق کا دن، اس لیے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا. یوم الفرقان کہا گیا. کیا ہے جنگ بدر؟ اسلام کی کامیابی کا پہلا درس. جذب جہاد اور شہادت جس کا مستحکم ہوتا ہے اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے. جنگ بدر تم کو ہم کو آواز اور پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنا تن من دھن پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا. یاد رکھو مسلمانوں، علماء کرام نے لکھا کہ جب تک ہمارا جذبہ شہادت زندہ تھا عزت کے تاج ہمارے سروں پر رکھے جاتے تھے. جب سے جذبہ شہادت کمزور پڑ گیا ذلیل اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا. ایک زمانہ تھا ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، یعنی بہترین میتھمیٹیشین تھے. ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے. ہمارا جذبہ شہادت کمزور ہوا، محبت کم ہوئی تو آج دنیا ہمارا حساب کر رہی. ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے بیماریوں کا. مگر جب سے ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے. ہم قیمتی کپڑے پہنتے تھے، آج ہمارے غریبوں کو کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہننا پڑ رہا ہے.